بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ اس کے علاوہ عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ اچانک فالج کی بیماری نے ان کو آن گھیرا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے۔ ایک دن بستر میں پڑے پڑے خیال آیا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسا قصیدہ لکھوں کہ جو درود و سلام پر مشتمل ہو۔ چنانچہ عشق و محبت میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی نہایت ہی پیاری تخلیق کی، بہت ہی خوبصورت تصنیف کی۔ اسی رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بوصیری، وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ اشارے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت، دست مبارک، دست شفاعت، دست برکت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں فوری شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا، جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چادر تحفہ فرمائی۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا، کیونکہ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے تو انہیں ایک مجذوب دکھائی دیا۔ کہنے لگا، بوصیری، گزشتہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کے پوچھا، آپ کو قصیدے کا کیسے معلوم ہوا؟ کہا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ سن کر جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ نیز متعدد کتابوں میں اتنا بھی لکھا ہے کہ مجذوب نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کے سارے غلاموں کو خبر کر دی جاتی ہے۔ یہ قصیدہ بردہ شریف نہایت ہی محبت سے لکھا گیا ہے۔ مختلف بیماریوں کے علاج ہے اس کے اندر، مختلف مسائل کا حل ہے۔ مختلف بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس قصیدہ بردہ شریف سے بہت ساری معلومات، بہت سارے وظائف، بہت سارے ایسی چیزیں اخذ کی ہیں کہ اس کو اگر محبت سے پڑھا جائے تو بہت سارے کاموں کے لیے نہایت ہی اکثیر ہے۔ اس قصیدہ بردہ شریف سے بہت سارے عمل، بہت سارے وظائف اخذ کیے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ قصیدہ نہایت ہی محبت سے لکھا گیا ہے۔ اس قصیدہ بردہ شریف کے مختلف اشعار سے مختلف بیماریوں، مسائل کا حل کیا جاتا ہے، بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دیا ہوا شعر جو کہ آپ کے پاس اسکرین پر آ رہا ہوگا، اسے پڑھنے سے جائز دعا مراد حاجات پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی جائز مقصد کے لیے اس شعر کو 3 مرتبہ پڑھ کر وہ کام شروع کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل جائز دعا مراد حاجات پوری ہوگی۔ نیز یہ جو شعر ہے، علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ سناتے ہوئے یہ شعر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کو سن کر جھوم اٹھے خوشی سے۔ تو اس شعر کو پڑھنے سے اگر کوئی جائز دعا مراد حاجات ہے تو 3 دفعہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو دوسرا شعر اسکرین پر آ رہا ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نہایت ہی اکثیر ہے۔ اگر کوئی شخص کو کسی دشمن کا ڈر ہو کہ وہ تکلیف پہنچائے گا، کسی اذیت کا خوف ہو، تو اس کو لکھ کر اور اس کاغذ کو اپنے امامے میں رکھ لے یا اپنی پیشانی کی طرف رکھے گا، امامے میں یا ٹوپی میں، تو انشاءاللہ تعالی دشمن رسوا ہوگا اور دشمن کے شر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی عادت چھڑانے کے لیے یہ جو شعر اسکرین پر آ رہا ہے، اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس شعر کو، گناہوں کا عادی شخص اس شعر کو نفسانی خواہشات سے توبہ کی طرف مائل نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان دونوں اشعار کو بعد نماز جمعہ ایک کاغذ پر لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر پی لیں اور اسی جگہ قبلہ روح کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا رہے اور خوشی و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نفس مغلوب ہوگا، گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جائے گی اور نیک اعمال کی طرف دل راغب ہوگا۔ دینی دنیاوی حاجات کے لیے اگر کسی شخص کو کوئی دینی حاجات ہو تو یہ جو شعر اسکرین پر آ رہا ہے، اس کو ایک ہی مجلس میں 1000 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجات پوری کر دے گا۔ علامہ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ شعر میری ہر حاجات کے لیے تریاق ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اس شعر کی برکت سے میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی بھی حاجات، دعا، کوئی مقصد ہے تو ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، ایک ہی سیٹنگ میں سے 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس شعر کی برکت سے ضرور بالضرور حاجات پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر قسم کے آسیب سے شفا یابی کا بہترین عمل، اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس پر آسیب، جنات، جادو کا مسئلہ ہے تو یہ جو شعر دیا گیا ہے اسکرین پر جو آ رہا ہے، اسے چینی کے برتن میں لکھ کر
آصف زدہ کو پلائیں، چند روز پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس شعر کی برکت سے اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا روحانی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آصف زدہ پر اس شعر کو پڑھ کر دم بھی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی موت کا وقت ہو اور اس کے لیے اس وقت میں مشکل ہو تو سکرات الموت میں آسانی کے لیے دیا ہوا شعر پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل سکرات الموت میں مبتلا شخص کے لیے آسانی ہوگی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل موت کے معاملات میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ کچھ عمل ہیں، یہ کچھ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار سے کچھ اعمال بزرگان دین اور علماء کرام کے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان اشعار کو پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ کریم قبول و مقبول فرمائے اور تمام مسائل حل فرمائے، تمام جائز تو امراد حاجات پوری فرمائے۔ قصیدہ بردہ شریف نہایت ہی محبت سے لکھا ہوا قصیدہ ہے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و مقبول ہے، تو جو شخص اسے پڑھے گا انشاءاللہ اس کی بھی جائز دعا مراد حاجات قبول و مقبول ہوگی۔ اللہ کریم کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔